میسم حالے سے 1 سال بڑا تھا مگر تھے دونوں ایک ہی کلاس میں۔ حالے جو گارڈن میں شازمہ شاہ کے ساتھ پودوں کی کاٹ چھانٹ کرتی ہنس رہی تھی، اپنے نام کی بلند پکاریں سنتی چونکی گارڈ کے بتانے پر کسی کالج کے بچے آتے آپ کو بلا رہے ہیں، وہ دونوں حیران ہوتے اس جانب بڑھی تھی جہاں اپنے دوستوں اور میسم اور اس کے دوستوں کو کھڑے دیکھ وہ حیران ہوئی۔ تم سب یہاں؟ حالے خوشگوار حیرت کے ساتھ ان کی جانب بڑھتے ان کے گلے لگی۔ میسم اسے صحیح سلامت حال میں دیکھتا شکر کی سانس خارج کر گیا۔ وہ اس کے لیے کوئی جذبات نہیں رکھتا تھا مگر ان کا ایک الگ ہی بانڈ تھا، شاید دوستی کا۔ میسم تم سب یہاں کیسے؟ حالے نے ان سب کو گارڈن میں لے جاتے پوچھا تھا۔ تم سے ملنے آئے تھے کہ تم ٹھیک ہو؟ میسم کے کہنے پر حالے نے آئی برو اچکاتے اسے دیکھا تھا۔ واہ، کنکھجورے کو میری اتنی فکر، کہیں چوٹ ووٹ تو نہیں لگ گئی تمہیں میسم؟ حالے نے مذاق کرتے کہا تھا۔ شازمہ شاہ بھی ان کے قریب آئی تھی۔ السلام علیکم آنٹی، اس کی دوستوں نے سلام کہا تھا، جس پر شازمہ بیگم نے مسکرا کر انہیں مخاطب کیا۔ ابھی کے سب ایک دوسرے کا تعارف کروا رہے تھے جب میسم نے ہلکے سے حالے کو ہنی سے پکڑتے اپنی جانب کھینچا تھا۔ زاور شاہ جو کار سے اتر کر ان کی طرف ہی آ رہا تھا، اس منظر پر اس کی آنکھوں میں غصے کی رمق آئی تھی۔ تم پر یہاں کوئی ظلم وغیرہ تو نہیں کر رہا نا؟ تم ہمیں بتا سکتی ہو ہم ابھی میسم ہلکی آواز میں مزید پوچھتا جب زاور شاہ نے پیچھے سے آتے استحقاق سے حالے شاہ کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنی باہوں میں کھینچا تھا اور آئی برو اچکاتے میسم کی جانب دیکھنے لگا جو زاور شاہ کو دیکھتے لب بھیج گیا۔ میری بیوی پر کوئی ظلم نہیں ہوتا۔ حالے بتاؤ انہیں ہم کتنے ہیپی کپل ہیں۔ زاور شاہ کا بس نہیں تھا وہ اس لڑکے کے ساتھ لڑنا شروع کر دے مگر جیلسی پر قابو بھی تو نہیں ہو رہا تھا۔ وہ تو دکھ رہا ہے آپ کتنا پیار کرتے ہیں ہماری دوست سے۔ میں تو اس دن آپ کی جیلسی سے ہی پتہ لگا چکا تھا جس دن آپ مجھے کالج میں حالے سے دور رہنے کے لیے دھمکا کر گئے۔ میسم بھی اسے کہاں چھوڑنے والا تھا اس لیے سب کے سامنے آئی برو اچکاتے بول گیا۔ اس کی بات سنتے زاور شاہ ایک لمحہ کے لیے گھبرا گیا۔ حالے نے زاور شاہ کی جانب دیکھا جو جیلس ہوتے کسی لال ٹماٹر کی طرح لگ رہا تھا۔ تم نکلو یہاں سے، اس نے آنکھیں گھماتے کہا تھا۔ سوری، آنٹی ہمیں کھانے کے لیے انوائٹ کر چکی ہیں، اب ہم کھانا کھا کر ہی جائیں گے۔ میسم نے انگلیاں چٹکاتے اندر کی جانب قدم بڑھائے تھے جس پر زاور شاہ نے مٹھیاں بند کی تھی۔ یہ زہر لگتا ہے مجھے، میسم کو اندر جاتے دیکھ زاور شاہ نے دانت پیستے کہا تھا جس پر حالے مسکرائی۔ اس کے اتنے پیارے انداز میں کھلکھلانے پر زاور شاہ نے پیار سے اسے دیکھا تھا۔ حالے کے ڈمپل پر لب رکھنے کی خواہش وہ دل میں دباتے اسے لیے اندر کی جانب بڑھا تھا۔ اب تم دوبارہ کبھی کالج نہیں آؤ گی کیا؟ حالے کی دوست نے اس سے الوداع کہتے پوچھا تھا جس پر حالے کی نظر زاور شاہ کی جانب اٹھی جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ پتہ نہیں کرتی ان کو بائے کرتے اندر کی جانب بڑھی تھی۔ زاور شاہ نے حالے کا اداس چہرہ دیکھا تھا، وہ یہ بھی جانتا تھا وہ بریلینٹ اسٹوڈنٹ تھی اور آگے پڑھنا بھی چاہتی تھی۔ اس نے اسے کسی اور کالج میں داخلہ دلوانا تھا مگر آپس میں دوستوں کا اس قدر پیار دیکھتے وہ اپنا ارادہ بدل چکا تھا۔ ایک ہفتے بعد حالے کمرے میں داخل ہوئی تو خوب اندھیرا پاتے بھنوے سے گہرے۔ اس سے پہلے وہ آگے بڑھتے سوئچ آن کرتے کسی کے بازو اپنی کمر کے گرد لپٹتے محسوس کرتے وہ چونکی۔ ہیپی برتھ ڈے کٹن۔ زاور شاہ کی گمبھیر آواز پر اس کے پورے بدن میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ وہ حیرانی سے مڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ جب زاور شاہ نے لائٹ آن کی تھی کمرہ روشنیوں میں نہا گیا تھا۔ کمرے میں فیری لائٹس اور فلاور بوکے کے ساتھ کیک اور گفٹس پھیلے تھے۔ حالے نے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ حیران ہوتے اتنا اچھا سرپرائز دیکھ کے مسکرا دی۔ یہ سب آپ نے کیا؟ وہ خوشی سے بیڈ کے قریب بڑھتے پوچھنے لگی جو مسکراتے اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ زیادہ کچھ مجھے آتا نہیں اس لیے خراب کرنے سے اچھا میں نے اپنی سمجھ کے مطابق کر دیا۔ اچھا لگا؟ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتے پوچھنے لگا جس پر حالے نے مسکراتے گردن ہاں میں ہلائی تھی۔ بہت اچھا لگا۔ وہ کیک کو انگلی سے تھوڑا سا کھاتی بیڈ پر رکھی فائل دیکھنے لگی۔ زاور شاہ نے اس کی آنکھوں کا سوال پڑھتے اسے کھولنے کا اشارہ کیا تھا جس پر حالے نے فائل کے اندر دیکھا۔ آنکھوں میں ڈھیروں آنسو آئے تھے۔ وہ اچانک زاور شاہ کے سینے سے آ کر لگتی اسے زندگی کا شوق دے گئی۔ تھینک یو سو مچ مجھے آگے پڑھنے دینے کے لیے۔ حالے کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ زاور شاہ نے محبت سے اس کی کمر پر بازو باندھتے اسے مزید خود میں بھینچا تھا۔ یہ تمہارا حق ہے اور زاور شاہ تمہیں وہ سب کچھ دے گا جس کی تم چاہ رکھتی ہو جانب۔ زاور شاہ نے محبت سے چور لہجے میں کہتے اس کے آنسو صاف کرتے ماتھے پر لب رکھے تھے۔ آپ بہت اچھی ہیں ڈریگن۔ حالے نے اپنے ڈمپل دکھاتے اسے چھیڑا تھا۔ زاور شاہ نے اس کے لقب پر ناک سکوڑتے
اس کے ڈمپل پر بہت نرمی سے دانت رکھے تھے۔ حالے کھلکھلاتی زاور شاہ کے جسم میں سرشاری دور آ گئی۔ کیا ہم کیک کاٹ لیں؟